میں نے یہ ڈرامہ نہیں دیکھا، البتہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور اسی تاریخ کے طالب علم ہونے کے شوق میں باقاعدہ ڈیمسکس بھی گیا اور 2007 کے اندر شام کا بھی میں نے سفر کیا. وہاں خلافت عثمانیہ کے جو آخری خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید، میں نے ان کی قبر پر بھی حاضری دی. الحمدللہ اس تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا، اسٹڈی کی. بڑی ولولہ انگیز تاریخ ہے، بڑی جوشیلی تاریخ ہے، بڑی ابھار والی تاریخ ہے، بڑی اعلیٰ شاندار اور عمدہ تاریخ ہے اور ہم سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے. اس کے کچھ مثبت پہلو ہیں، کچھ منفی پہلو ہیں. جہاں تک اس کے مثبت پہلو ہیں میں بھی اس کا تذکرہ کر رہا ہوں. کائی قبیلے کا ایک سربراہ، بکریاں چرانے والا، وہ اٹھتا ہے اسلام شریعت دین کے لیے کتنی بڑی قربانی دیتا ہے. اس قربانی کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے. البتہ اس کا ایک منفی پہلو بھی ہے اور وہ منفی پہلو یہ ہے کہ دیکھیں ہمیں ریکارڈ کو اور قرآن و سنت کے ابدی احکام کو مسخ نہیں کرنا ہے. اگر نامحرم عورت سے عشق و محبت کا معاملہ ہوگا ان دی لائٹ آف دی قرآن و سنت شرعن وہ الاؤڈ نہیں ہے. اسی طریقے سے عورت کی بے پردگی کا معاملہ شرعن وہ الاؤڈ نہیں ہے. پھر ہم رمضان کے اندر دیکھیں ہمارا ملک بانجھ نہیں ہے. خلیل الرحمان قمر صاحب کی صلاحیتوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. علماء ایک زمانے میں ڈیجیٹل تصویر کو حرام کہتے تھے، اب باقاعدہ تحقیق کر کے ڈیجیٹل کیمرے کی تصویر کو حرام نہیں کہا جاتا. لہذا میں یہ سمجھتا ہوں جو قرآن و سنت کی حدود اور لیمیٹیشنز ہیں ان لیمیٹیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہمارا ملک بانجھ نہیں، 1857 کی جنگ آزادی پر بھی ہم اچھا کام کر سکتے ہیں، اسی طرح تحریک پاکستان پہ کر سکتے ہیں، تحریک ختم نبوت پہ کر سکتے ہیں. جو شرعی حدود ہے اس کا تذکرہ ہونا چاہیے، بار بار ہونا چاہیے. نئی نسل کو ان ہیروز سے متعارف کرانا چاہیے. ہمارے ہیروز کو چھپایا گیا، ہمارے ہیروز کو دیوار سے لگایا گیا، ان کے تذکرے نہیں کیے گئے، ریاست کی سطح پر ان کے تذکروں کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی. یہ ہمارا جرم ہے، یہ ہمارا المیہ ہے. آج بچے کی زبان پر ہمارے ان اسلامک اعلیٰ درجے کے مجاہد ہیروز کی پوری تاریخ ہونی چاہیے تھی، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے تھا، بار بار ہونا چاہیے تھا.